اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج ہم تیسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ آل عمران کے کچھ حصے کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تیسرے سپارے کے آغاز میں آیت الکرسی ہے، جو کہ آیت نمبر 255 میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز یعنی صفات سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 256 میں ارشاد ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں رشد اور غی کا فرق بیان کر کے جہاد کی دو کیٹیگریز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد اور طاغوت کے لیے جہاد، اور اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوط سہارا قرار دیا گیا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے رشد کی یعنی ہدایت کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور غی یعنی بغاوت کی مثال نمرود سے دی ہے۔ آیت نمبر 261 to 274 میں انفاق فی سبیل اللہ کا اصول اگین ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اس میں اسپیشلی انفاق کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت سے اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے، یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چشم پوشی پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کر کے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید تاکید کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک یعنی حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، اس لیے ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے۔ پھر ایک اور ادب بیان کیا جا رہا ہے، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 275 to 281 میں سود کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ دراصل یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر تو بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال یعنی انجام کے اعتبار سے سودی رقم جو ہے وہ ہلاکت و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اب اس حقیقت کا اعتراف یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔ پھر آگے آیت 282 میں قرض کا اور آیت نمبر 283 میں رہن کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔
اب ہم اس صورت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اختتامیہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 284 میں ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تو سمینا و اطعنا ہی کہو، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہما کے جذبہ سماع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 285 میں واضح کیا گیا ہے کہ آخری شریعت کے احکام پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ ایمان لے کر آئے، اور امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہود کی طرح انبیاء میں تفریق نہیں کرتی بلکہ سب پر ایمان رکھتی ہے، اور امت مسلمہ سمینا و اطعنا کہتی ہے۔ آگے آخری آیت 286 جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہے، اس میں آخری امت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز یعنی مولانا مان کر اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، جو عفو درگزر، مغفرت اور رحم کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قیامت تک مسلمانوں کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہایت ضروری ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ آل عمران کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، پھر آیات 33 to 70 جو ہے وہ 9 ہجری کو نازل ہوئی، جب عیسائیوں کا وفد نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت میں زیادہ تر نصارہ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی الضالین کا، جن کے متعلق ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا۔ اس کو 2 بڑے پارٹس میں یعنی حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ تمہیدی حصہ جو کہ اہل کتاب سے متعلق ہے اور آیات نمبر 1 to 101 تک مشتمل ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یعنی اختتامیہ جو کہ امت مسلمہ سے متعلق ہے، جو آیات 102 to 200 ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہی ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات جو ہے تمہیدی ہے اور قرآن پاک سے متعلق ہے کہ یہ الفرقان ہے اور حق و باطل میں ڈفرینس کریٹ کرنے والی کسوٹی ہے، اور یہاں پر اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے، یعنی توحید اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور قرآن پاک کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی خوبصورت ہو یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت، جب رحم مادہ میں یہ سارے تصرفات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں، جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں جس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادہ میں قائم فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا، اور اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں، مثلا اللہ کی ہستی، قضاء و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ۔
یعنی ماورا عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، یا ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو، یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں۔ لہٰذا متشابہات کی تعویل سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کے ٹیڑھ پن یعنی کجی سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ پھر اگلی آیات 10-32 میں اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل بصیرت کو فرعون کی ہلاکت اور جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں۔ اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسے نجات آخرت میں ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، کیا اسلمتم، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 26-27 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک تاکید کر رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تاکہ اہل ایمان کافروں کی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں، البتہ حسب ضرورت و مصلحت۔ ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور دوستی کا معاملہ بھی جائز ہے، جس کی ڈیٹیل جو سورۃ ممتحنہ میں ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات یعنی دوستی و محبت سے مختلف ہے۔ اگلی آیات 33-63 میں 9 ہجری کو نجران کے وقت کی آمد پر جو خطبہ دیا گیا اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر مکہ جو کہ فتح ہو چکا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کا جو مستقبل ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب طاقت جس کے ہاتھ میں ہو تو لوگ بھی ادھر ہی رجوع کرتے ہیں۔ تو پورے عرب سے قبائل جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لایا کرتے تھے، انہی میں سے ایک نجران کا وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہاں بیسیکلی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے۔ پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس کا آغاز مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہوتا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ دیکھیں کہ ان کی والدہ کا سوچ اور ویژن کیا تھا کہ آنے والی اولاد اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والی ہوگی۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے واضح کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پکار رہے ہیں کہ کون ہے اللہ کی راہ میں مددگار، تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ پھر آگے دعوت مباہلہ کا تذکرہ آ جاتا ہے جو کہ آیت نمبر 61 میں ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کے ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا، اور یہ آیت جو ہے مباہلہ آیت کہلاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا جو ایک وقت نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو امیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے وہاں مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لے اور تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ جس پہ جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ پھر اگلی آیات 64 to 101 میں اہل کتاب کے شرور کی تفصیل آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جن سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو نعوذ باللہ من عند اللہ باور کرواتے۔ آج کے سبق کا اختتام ہم اس پارے میں آنے والی 2 دعاؤں سے کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اور دوسری دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔